أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه اور نہیں تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے إلا عن موعدة وعدها إياه مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا فلما تبين له أنه عدو لله پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تبرأ منه تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے ان ابراہیم لأواہ حلیم بے شک ابراہیم بہت نرم دل بڑا متحمل مزاج تھا سنن نسائی میں ایک حدیث ہے جسے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے مشرک ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ او بھائی آپ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اے علی تم مجھ پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعا نہیں مانگی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے ساتھ ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بڑی محبت اور نرمی سے سمجھایا کہ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، اور کہا کہ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان ایسا نہ ہو کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ کے پکڑ لے اور تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ تو اس نے انتہائی ترشروئی سے جواب دیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، کہا کہ اے ابراہیم تو مجھے میرے خداؤں سے پھیرنا چاہتا ہے، میں تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، جاؤ تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکلتے ہوئے فرمایا قال السلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں گھر سے جا رہا ہوں لیکن میں آپ کی بخشش کے لیے دعا ضرور کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور سورہ شعراء میں ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے فرمائیں گے کہ وغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ میرا باپ گمراہ تھا اس کو معاف کر دیجئے اور مجھے لوگوں میں خوار نہ کیجئے اور شرمسار نہ کیجئے کہ لوگ کہیں گے کہ اتنا جلیل القدر نبی خلیل الرحمن اور اس کا باپ جہنم میں جل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، وہ جب پاؤں کی طرف دیکھیں گے
تو ان کا باپ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے ایک بجو کی شکل میں ہوگا، جس کو فرشتے پیروں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کی شناخت ختم کر دی ہے، اب نہ کوئی پہچانے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، اور نہ آپ کو کوئی ملامت کرے گا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ، مجھ پر واضح ہو گیا کہ یہ آپ کا دشمن ہے اور یہ جہنمی ہے، تو اب میں بھی اس سے قطع تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جب آپ پر واضح ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اواہ کہتے ہیں آہ آہ کرنے والے کو، جو آدمی کثرت سے آہیں بھرتا ہو اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے، اسے اواہ کہتے ہیں۔ اور حلیم حلم سے ہے صفت، کہ وہ بڑے تحمل والے، بڑے بردبار تھے اور غصے میں نہیں آتے تھے۔ ان کے ساتھ جو بھی کوئی سختی کرتا وہ اس کے مقابلے میں نرمی ہی کیا کرتے تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دی ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے کہ وہ کس چیز سے بچیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کچھ لوگ جو اپنے مشرک والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے تھے، انہوں نے خوف محسوس کیا کہ کہیں اللہ ہم پر ناراض نہ ہو جائے اس وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجتا ہے کہ اس چیز سے بچ کر رہو، پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی اس حکم کی خلاف ورزی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور سیدھے راستے سے ہٹا کر اس کو گمراہی کی طرف ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک حکم نہیں آتا تب تک اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف ہے، لیکن جب حکم آ جائے اس کے بعد پھر جان بوجھ کر کوئی آدمی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو اس کے لیے خطرہ یہ ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر پڑ جائے گا اور سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ وہ ہے کہ اس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار۔ فرمایا جب اللہ ہی کی بادشاہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی تمہارے تمام معاملات کو سنبھالتا ہے، اور وہی تمہارا کارساز ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں، تو پھر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرے اور عذر بہانے نہ کرے اور اللہ کے حکم پر پوری طرح عمل کرے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ تحقیق مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، اللہ نے اپنے نبی پر
مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائیے اللہ نے اپنے نبی پر والمہاجرین والانصار والمہاجرین والانصار اور مہاجرین پر اور انصار پر مہاجرین پر انصار پر الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ جنہوں نے اس کی تابعداری کی تنگی کی گھڑی میں من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم اس کے بعد کہ ایک فریق کے دل ان میں سے ٹیڑھے ہونے کے قریب ہو گئے تھے ثم تاب علیہم پھر اس نے ان کی طرف رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی انہ بہم رؤوف الرحیم یقیناً وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی کے ساتھ توجہ کرنے کا مطلب اس آیت کریمہ میں بیان ہو چکا ہے کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. آپ نے ان ہٹے کٹے منافقین کو جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، جن کے پاس مال و دولت بھی ہے اور جن کے پاس صحت بھی ہے، ان کو غزوہ تبوک میں جانے سے رخصت کیوں عطا فرمائی؟ لیکن چونکہ اللہ نے آپ کو اس پر معافی عطا فرما دی اور کوئی گرفت نہیں فرمائی، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے مہربانی کے ساتھ اپنے نبی پر توجہ فرمائی. اور مہاجرین و انصار ان پر توجہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مشکل گھڑی میں جب کہ سخت گرمیوں کا موسم تھا، قحط کا زمانہ تھا اور انتہائی تنگی کے حالات تھے، اس وقت بعض اچھے خاصے مخلص مسلمان بھی تھوڑا سا ڈگمگا گئے کہ اس مشکل صورتحال میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے نکلا جائے. ایک آدمی کا ایک باغ تھا 1,00,000 درہم کا. اس نے اپنے باغ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے باغ، تیری گھنی چھاؤں اور تیرے ٹھنڈے پانی نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے. اللہ کے نبی لشکر کو لے کر روانہ ہو گئے ہیں اور میں تیرے سائے میں بیٹھا ہوں. کہا کہ تو اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، آج سے میں تجھے اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ کے راستے میں میں تجھے خیرات کرتا ہوں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اونٹ راستے میں بیمار پڑ گیا اور تھک گیا اور چلنے سے انکار کر دیا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان اپنے سر پر اٹھایا اور پیدل چلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے جا ملے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا. حضرت ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رشک کمر بیوی نے ان کے لیے باغ میں ایک جھونپڑی کے نیچے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا، بہترین کھانے پکا کر اور ان کے لیے سائے کا انتظام کر کے کہنے لگی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے. تو فوراً حضرت ابو خیثمہ ان چیزوں کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ابو خیثمہ، تم اپنی خوبصورت بیوی کے پاس بیٹھو اور ٹھنڈی چھاؤں میں رہو اور ٹھنڈا پانی پیو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقدق صحرا میں شدت کی تپتی ہوئی دھوپ میں سفر کر رہے ہوں، یہ بات تجھے زیب نہیں دیتی. چنانچہ سب کچھ اسی طرح چھوڑا، اپنے گھوڑے کو پکڑا، اپنی تلوار کو پکڑا اور ہوا کی طرح اڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے جا ملے. حضور نے دور سے جب غبار اڑتے دیکھا تو فرمایا کہ یا اللہ، یہ ابو خیثمہ ہی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک ایک ساتھی پر بڑی نظر تھی.
اور آپ ان کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے، تو آپ کو فکر تھی کہ کہیں ابو خیثمہ پیچھے رہنے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جائے۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ وہ ابو خیثمہ ہی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد کہ بعض مخلص مسلمانوں کے دل بھی ٹیڑھے ہونے والے تھے، ٹیڑھے ہو چلے تھے، تو اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، ان پر اپنی مہربانی فرمائی اور ان کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنا گھر بار اور اپنے ٹھنڈے باغ اور اپنے میٹھے چشمے چھوڑ کر اللہ کے نبی کے ساتھ اس ریگزار میں اور صحرا میں اور اس شدید گرمی میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا ملے۔ تو اللہ پاک نے ان پر ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی۔ ترجمہ ایک بار پھر، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ، اور نہیں تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل، بڑے بردبار تھے۔ وما كان الله ليضل قوما، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے، بعد اذ هداهم، اس کے بعد کہ جب ان کو ہدایت کر چکا ہو، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے کہ وہ کس چیز سے بچ کر رہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ وہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً اللہ نے مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی اپنے نبی پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین پر اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، وہ لوگ جو آپ کے پیچھے چلے تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم،
بعد اس کے کہ ان میں سے ایک فریق کے دل ٹیڑھا ہونے کے قریب تھے ثم تاب علیہم پھر ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی انہ بہم رؤوف الرحیم یقیناً ان کے ساتھ بڑی شفقت والا بڑی مہربانی کرنے والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ